نکلو شہریار، سعید افغانستان کی طرف جا رہا ہے، مجھے ابھی معلوم پڑا ہے۔ جلدی، الف نے کال لگاتے ہوئے شہریار سے کہا۔ ہاں، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، کچھ دیر ہوئے۔ شہریار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دانت سر ہلا کر اپنے آفیسرز کی طرف سے ملی اس پکی نیوز کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سرخ خنجر ہے جو خود لانگ کارٹ میں ملبوس افغانستان جا رہا ہے۔ دانت کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا نورو لین کا سامنا کرنا، وہ لب نیچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خفیہ جگہ بنی ہیڈ آفس پہنچ کر اس نے ساری صورتحال سے آگاہی دی اور اپنے ہتھیار لے کر وہاں سے نکلے۔ اس کے پیچھے ہی شہریار کی گاڑی آ رہی تھی۔ اس کی گاڑی کے رکتے دیکھ کر اس کے آدمی انتظار میں کھڑے بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور گاڑی کا ڈور انلاک کیا۔ سر، کہاں ہیں تمہارے؟ کوٹ کو جھٹک کر وہ گاڑی سے نکلتی آنکھوں پر پہنے گلاسز سے نظریں محفوظ رکھتی بولی۔ باس، سر تو ایک کام سے گئے ہیں، بتا کر نہیں گئے، البتہ آپ کی بیٹی ہاسٹل کے ایک روم میں ہے۔ اس نے مؤدب سے جواب دیا، گلوز میں مقید ہاتھوں سے بریف کیس اس کی طرف پھینکتی وہ لمبے ڈگ بھرتی اسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پیچھے بریف کیس تھامے اس کا آدمی بھاگتا آ رہا تھا۔ سعید کہاں ہے؟ ملا، وہ رک کر بولی۔ لیڈی باس، وہ کمشنر کے آدمیوں کو مار کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کی تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ وہ مؤدب سا بولا۔ مسکان نے نظر انداز کرتے ہوئے کچھ سوچ کر دانت کو کال ملائی۔ رنگ جا رہی تھی اور اس نے کال کاٹ دی۔ وہ پارکنگ ایریا میں کھڑی موبائل میں دانت کے نمبر کی لوکیشن معلوم کر رہی تھی جو میپ میں کراچی کے حدود سے نکل چکا تھا، بلکہ اب اس کا رخ افغانستان کے بارڈر کی طرف تھا۔ وہ سر کو خفیف جنبش دیتی سر ہلائے اندر کی سمت بڑھی، جبکہ لوگوں کی شوق شزر حیران نظریں اس پر تھی جو لانگ کارٹ بلیک بوٹ میں سنہری بالوں پر بلیک کیپ پہنے آنکھوں پر چشمہ ہاتھوں میں سیاہ گلوز چڑھائے ہوئے تھی۔ لوگ مبہوت تھے جبکہ خود ان کی نظروں سے لاپرواہ لفٹ میں داخل ہوئی۔ سیڑھیوں سے جاؤں اور یہاں موجود سب ڈاکٹرز کو وہیں اکٹھا کرو، اگر کوئی اف کرے تو ٹھوک دینا کہیں بھی، وہ سرد لہجے میں تحکم بھرے لہجے میں بولی اور لفٹ بند ہو گئی۔ اس کے حکم پر فوراً عمل کرتے وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ 2 دن ہونے والے تھے، اس کی بیٹی کی حالت نہیں سنبھلی تھی، سالے حرام کھا رہے تھے سب، اس نے سوچ کر دانت پیسے اور موبائل پر سوتیلے بچوں کی کالز دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ او مائی گاڈ! برہان! بنگلے کے گیٹ کے پاس پڑے بے جان ساخت برف سے جمے وجود کو دیکھتے برہان ششدر اس کے پاس بیٹھا اور گلوز پہنے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ پر ذبح جانور کی طرح دیکھ کر وہ افسوس کرتا اٹھ کر اندر بڑھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس سے پہلے یہاں سعید آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے مس کال بھی اس نے ہی دی ہو اسے۔ برہان سوچ کر مسکرایا، جس طرح مسکان نے اسے ایک ریپر کے ذریعے وہاں تک پہنچایا تھا اور ریپیٹر اپنا دے کر آفر دی تھی اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی، پر برہان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی ٹیم میں کئی دفعہ ایسے غیر قانونی کام ہوتے تھے جو برہان کرنے سے قاصر تھا، پر اس کے بعد آج اسے ماننا پڑ رہا تھا کہ بیسٹ کی ٹیم نے اس کے مخالف ہونے کے باوجود ہمیشہ مدد کی تھی، سب سے بڑھ کر اس کی سرپری بیوی نے، جو جاتے ہوئے ریپر دے کر گئی تھی کہ کام آئے گی اور کام آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ پہلے سیٹ کر چکی تھی اس کے لیے کہ یہاں اسے ایسے بھیجنا ہے، آفر بھی ریپیٹر کی دینا مطلب گینگ میں آنا، ساتھ فرض بھی سامنے رکھنا ہے، اور اس نے خوش دلی سے اپنا فرض چنا تھا۔ روم میں آتے اس نے سامنے دیکھا جہاں کمشنر بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے باہر دانتوں کو دیکھ کر وہ چونکا نہیں، بلکہ اس بات پر خوش ہوا تھا کہ چلو اس بار تو ٹکڑے سمیٹنے نہیں پڑیں گے بلکہ کرنے پڑیں گے۔ ہاں تو سعید صاحب ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، مطلب احسان ایک اور۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ بندہ مجھ سے؟ کیا سب کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا بہت حساس ہے، سب کے درد محسوس کرنے والا اور اپنی طرف سے مٹانے کی جدوجہد رکھنے والا؟ وہ بڑبڑا کر مسکرایا، جبکہ قدموں کی آہٹ پر درد سے بے جان ہوتے کمشنر نے فوراً آنکھیں کھولی اور سامنے برہان کو دیکھ کر پھڑ پھڑایا۔ آفیسر! اس کی غراہٹ گونجی۔ برہان سر ہلا گیا۔ یس سر! وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کی شکل آئینے میں دیکھنے لگا جس کے سامنے بھیانک بنا کر سعید نے اسے بٹھا کر گیا تھا کہ یہ ہے تم لوگوں کی اصلی شکلیں جنہیں تم دنیا سے تو چھپا سکتے ہو پر صحیح عالم سے نہیں۔ مجھے بچاؤ، کمشنر نے ہل کر کہا۔ ہاں ہاں ضرور سر، پر سسر صاحب تو یہاں اپنا ہتھیار بھی رکھ کر نہیں کیا، اب کیسے میں آپ کی جان بچاؤں؟ وہ پریشان ہوتا مسکرایا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا قاتل اس کے سامنے تھا۔ روتے ہوئے کمشنر کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، جبکہ خوف سے اب اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں کیسے آپ کی تکلیف کم کروں سر؟ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ سامنے ہی اس کی نظریں گن پڑ گئیں۔ اس کی پرکشش چمکتی آنکھوں میں مزید چمک آ گئی تھی۔ آئینے کے پاس ہی تو وہ گولیاں رکھ کر گیا تھا، اتنے احسان
یا اللہ یہ بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے بتا بھی دیں۔ گیا کہاں؟ وہ گولیاں اٹھاتا ہوا بولا۔ بہت شوق تھا آپ کو مجھ سے، مجھے نوکری سے نکالنے اور دنیا سے بھیجنے کا سر گن سامنے کرتے ہوئے اسپیشل گلوز پہنے ہوئے تھا جس سے نہ تو فیس کے فنگر پرنٹس مل سکتے تھے نہ ہی کمشنر کی موت کی وجہ۔ ظاہر ہے کل کے اخبار میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی موت کمشنر کی لکھا ہوگا اور فضا سے دھند ہٹ کر سویرا پھیلے گا، ایک نئی صبح ہوگی کل۔ اچانک فضا میں ٹھا کی آواز گونجی اور خون کا پھوارا آئینے پر پھیل گیا۔ برہان کے دل کی دنیا میں ٹھنڈک اتر آئی۔ وہ اپنے ماں باپ کا وجود سامنے رکھتا کمشنر کے سینے میں گولیاں اتارتا لب بھینچے ہوئے تھا، جبکہ کمشنر اسے دیکھ رہا تھا۔ سعید نے اسے کہا تھا کہ اگر تم نے اپنے سپاہیوں سے انصاف کیا ہوگا تو وہ ضرور تمہیں بچائیں گے۔ دفعتاً ہی اس نے اپنا بوٹ اس کے منہ پر مارا اور کرسی سمت پیچھے گراتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا بوٹ رکھ کر چہرہ مسلنے لگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے گن اسے تھمائی اور باہر آتے ہوئے واپس اپنی راہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور کہاں آ کر اختتام ہوا ہے، اب تو بس اسے دشمن کے پاس جانا تھا۔ سب آ گئے میم، وہ یہاں اسے لیڈی باس نہیں کہہ سکتا تھا، تبھی میم کہہ کر پکارتا لائے ہوئے ڈاکٹرز کی سمت توجہ دلانے لگا۔ مسکان نے سوئی ہوئی فیری سے مسکراتی نظریں ہٹا کر قہر بھری سنہری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ دیتی کرختہ لہجے میں بولی، پر ڈاکٹرز تو اس کے سنہری لہو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میم علاج چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی بہتر ہو جائیں گی۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ کب ٹھیک ہوگی؟ اتنے دن کیا کر رہے تھے؟ چوڑیاں پہن لی تھی کیا تم نے؟ تم لوگوں سے ایک بچی کا علاج نہیں ہوتا؟ نانسنس! وہ گھبرائی اور ایک کو پکڑ کر بیٹھ کے قریب کیا۔ دیکھو اسے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی اور تم لوگوں نے اسے یہ آکسیجن، یہ انجیکشن کیا ہے یہ سب؟ وہ چیخی اور کھینچ کر اس سے الگ کیے۔ اس کی بیٹی ہو کر اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی؟ میم آپ ہوش میں ہیں؟ آپ ہیں کون؟ کیوں ان کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ سینئر ڈاکٹر غصے سے بولا۔ مسکان نے گھورتے ہوئے انجیکشن اس کی سمت پھینکا۔ اگر آج میری بیٹی کو کچھ ہوتا تو میں تمہاری اور اس ہاسپٹل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اس کی غرہٹ دھمکی پر سینئر ڈاکٹرز نے مسکان کو گھورتے ہوئے وہ انجیکشن دیکھا جو ایک جوان کو لگانے کا تھا، جبکہ سامنے بستر پر وہ تقریباً 8-9 سال کی کمزور بچی تھی۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی اور برہان کا خوف آنے لگا۔ اس کی محبت تو وہ دیکھ چکے تھے، اگر ان کی لاپرواہی کا انہیں معلوم پڑتا تو وہ کیا کرتے ان کے ساتھ؟ اگر ان کی بیٹی بھی ان کی لاپرواہی سے چلی جاتی تو کیا حشر ہوتا ان کا؟ آئی ایم سوری میم۔ وہ گھبرا کر فیری کی طرف بھاگا اور اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ نرسز کو حکم دیتے وہ فیری کا علاج کرنے لگا۔ کون کر رہا تھا اس کا علاج؟ وہ گرج کر بولی۔ ایک ڈاکٹر سامنے آیا۔ سوری میم، غلطی سے لگا دیا، یہ ان کا نہیں تھا، وہ غلطی سے بھول کر ہم نے انہیں لگا دیا، وہ ڈرتے ہوئے بولا، جبکہ مسکان نے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر ہاتھ اپنے تھپڑ کے نشان چھوڑے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس بھول سے میری بیٹی کا کیا حشر ہوتا؟ وہ گرائی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میم آپ فکر مت کریں، اسے ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے لاپرواہ ڈاکٹرز کی وجہ سے کتنوں کی جان جا چکی ہیں، جب ان سے ذمہ داری نبھائی نہیں جاتی تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارمان نے کہتے اس ڈاکٹر کو گرفتار کیا کہ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا، پر وہ تو جیسے کانوں سے بہری ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹی ایک خوف سے نکل کر زندگی اور موت کے بیچ چلی آئی تھی۔ اگر آج اس نے ساری دوائیاں چیک نہ کی ہوتیں ڈسٹ بن سے نکال کر بھی، تو اسے کبھی پتہ نہیں لگتا کہ اس کی بیٹی کیوں اس حالت کو پہنچی ہے۔ کیسے کیسے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے یہ لوگ۔ اسے برہان پر افسوس ہونے لگا۔ وہ چلتی اپنی بیٹی کے پاس آئی اور پاس بیٹھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھ سے چیک کرواؤ۔ ڈیم فول! اسے انجیکشن لگا رہے تھے کہ وہ گرائی۔ ڈاکٹرز نے اسے دیکھتے لب بھینچ کر ایک نظر کوٹ سے جھانکتی بیلٹ میں لگے اس کی گن کو دیکھا اور پھر خاموشی سے انجیکشن اس کے حوالے کیا۔ 7 دوائیاں بھی سامنے رکھی جن کے حوالے سے وہ سوال کرتی رہی جبکہ وہ جواب دیتے رہے۔ سب کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ یہ تھی کون؟ کیا ایس پی صاحب کی بیوی تھی؟ ایک گنڈی؟ کہاں گیا ہے تمہارا سر؟ اس نے ارمان سے اچانک پوچھا۔ وہ بوکھلا گیا۔ میم وہ سر آتے ہوں گے، وہ ایک آپریشن پر گئے ہیں، وہ مؤدب سا بولا۔ کچھ بھی تھا، سر کی وائف تھی، ان کے لیے قابل احترام تھی۔ وہ فیری کے جاگنے تک یہیں تھی، پھر اسے ایس پی کے حوالے کر کے اسے بھی سعید کے پاس جانا تھا۔ میم آپ سب باہر جائیں، ہمیں بیبی کو ٹریٹمنٹ دینا ہے، ڈاکٹرز ڈسٹرب ہوتے ہوئے بولا۔
مسکان نے اس کی جرأت پر حیرت سے دیکھا اور ابرو چکایا۔ سیریسلی ایڈیٹ، بکواس بند کر کے کام کرو ورنہ ایسا ٹریٹمنٹ تمہارا کروں گی بغیر آکسیجن اوپر پہنچ جاؤ گے۔ جھٹکے سے گن نکالتے وہ ڈاکٹر کے سامنے کرتی بولی کہ وہ بکلا گیا۔ ارمان نے لب بیچ کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے سر کی بیوی تھی، اوپر سے ان ڈاکٹرز کی اتنی بڑی غلطی۔ اس کا تو دل کر رہا تھا ان کی طرح اگر اس وردی نے ہاتھ نہ باندھے ہوتے تو ایسے انسانوں کی جان لے لیتا جو دوسروں کی جان معمولی سمجھ کر کھیلتے ہیں۔ ابھی تو اس ڈاکٹر کی اس کا سر آ کر خبر لے گا جب انہیں معلوم پڑے گا اس کی بیٹی کی طبیعت ان ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے بگڑ گئی تھی۔ تم بھول گئے کہ کنگ کتنا تڑپا ہے اپنی بیوٹی کے لیے؟ تم زمان کے تم میرے کتے ہو کر مجھے ہی کاٹنے لگے ہو۔ تم بھول گئے یہ میری ہونے والی رکھیل ہے۔ تمہیں اس لیے پاکستان اتنی محنت سے بھیجا کہ تم میری بیوٹی پر نظر رکھو۔ اپنے پھولے لمبے دیونما وجود سیاہ رنگت سے وہ مزید دہشتناک لگ رہا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتا ہوا وہ بالکل کانپتی نچلا لب پھیلاتی روتی ہوئی ہورلین کے سامنے کھڑا تھا۔ زمان کی آنکھیں پھیل گئیں اسے اپنی بیوٹی کے اتنے پاس دیکھ کر، جبکہ کنگ کی چمک اپنی حیوانی مکروح سی آنکھوں میں لیے گہرے گلے سلیو لیس سفید جالیدار گاؤن میں ملبوس، ہاتھوں پر سفیدی کونیوں تک گلوز، سیاہ بالوں کا بڑا خوبصورت بڑا جوڑا میں جس میں سفید چھوٹی چھوٹی مصنوعی پھول سجا دیے گئے تھے، لبوں پر لگی ڈیپ سرخ لپسٹک اس کے حسن میں آگ سے برپا کر گئی تھی۔ وہ معصوم بچی کی طرح خود پر سایہ محسوس کرتی، پیچھے کھسکتی، یہاں وہاں دیکھتی رو رہی تھی۔ مما کہتی ہیں شہزادہ ہے، وہ زمان کو مخاطب کرتی روتے ہوئے بولی۔ نور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سسکتی ہوئی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اپنی بہن سے بولی۔ نور جو ذرا سی آنکھیں کھولے اس دیونما سیاہ انسان کو دیکھ رہی تھی، اسے اپنی بہن کے سامنے خاموش کھڑے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی گرتی پڑتی اٹھی۔ پیچھے ہٹو حیوان کتوں میری بہن سے، وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر زخمی حلق سے غراتی ہوئی بولی، بھاگتے ہوئے حور کے وجود کے گرد اپنی شادی کا سرخ خون آلود دوپٹہ اٹھائے لپیٹ دیا۔ ہٹاؤ اپنے کتے جیسی غلیظ نظریں میری بہن سے۔ سوجے منہ، جلے سرخ ہونٹ، جگہ جگہ پڑے نیلے سرخ نشان۔ درد اذیت سے اس کا معصوم نازک وجود کانپ کر ہل رہا تھا، جبکہ اس کی ادھ کھلی لہو رنگ آنکھیں اس کی بدصورت انسان پر ٹھہری تھی جو شکل سے جتنا خوفناک بدصورت تھا اس کی آنکھیں اتنی ہی غلیظ تھیں۔ اس کا دل کیا نوچ لے۔ بلیک کنگ نے حیرت سے اس کے سمت دیکھا اور پھر اپنی بیوٹی کی طرف جو روتی سرس بات میں ہلاتی خوف سے رو رہی تھی، اور اب اس کے سحر انگیز نازک دلکش وجود کے گرد سرخ دوپٹہ دیکھے وہ بپھر گیا۔ تمہاری یہ مجال، اس نے غراتے ہوئے اپنے گارڈ کے ہتھیار کا نشانہ نورالعین پر دیکھتے ہاتھ سے روکا۔ تم اس بار میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کنگ، پہلے میں نے ڈھونڈا تھا اسے۔ یہ میری پسند ہے، میری محبت تھی، پر تم لوگوں نے حق جما لیا اس پر۔ اب نہیں، تم اسے چھو نہیں سکتے۔ یہ میری ہے، میری رہے گی، آپ کے لیے میں نے اسے اٹھوایا ہے۔ زمان ہورلین کی طرف اٹھتا کنگ کا ہاتھ دیکھ کر چیختا بیچ میں آ گیا۔ ان کے نور حور کو لے کر پیچھے ہٹی، اس حیوان سے بھی جس نے سب کو ختم کر دیا تھا۔ زمان بیچ میں مت آؤ، یہ میرے بیسٹ کی کمزوری ہے اور میں اپنے بیسٹ کو اس کے لیے وسیلے ہی پا سکتا ہوں، اس لیے بہتر ہے تم بیچ میں مت آؤ ورنہ میری موت بہت بری ہے کہ نہ یہ تمہاری ہوگی، نہ میری اور نہ ہی بیسٹ کی۔ بازو سے پکڑ کر زمان کو ایک طرف پھینکتا وہ نور کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم خوبصورت ہو بہت، پر تم بلائنڈ بیوٹی نہیں ہو بیبی۔ تم وہ نہیں ہو جو پہلی نظر دیکھنے پر کمزور مدہوش کر دے۔ وہ یہ ہے جو جادو کرتی ہے سب پر، یہی اندھیرے کی شہزادی اجالوں کے کنگ پر راج کرنے والی ہے۔ وہ بے دردی سے نور کے بال مٹھی میں جکڑے سرد آواز میں بول رہا تھا، جس کی آنکھیں درد سے آنسوں کی رفتار بڑھا گئی تھی، نظریں بالکل دھندلی سی پڑ گئی تھی۔ دور رہو اس سے۔ وہ دھاڑتا نور کو بے جان مٹی کے ڈھیر کی طرح نیچے پھینک گیا تھا کہ اس کا سر سیدھا زمین پر جا لگا۔ حلق سے ایک دلخراش چیخ گھر کی فضا میں گونجی، جبکہ زمان ساکت بت بنا روتی چلاتی ہاتھ مارتی کبھی حور کو دیکھتا تو کبھی پیٹھ کے بل پڑی نور کو۔ تمہیں اس غداری کی سزا میں نہیں، میرا بیسٹ آ کر دے گا قہر۔ زمان کنگ اچانک اس کی سمت پلٹا اور اس کے کالر کو جھٹکے سے پکڑ کر اس کا منہ سیدھا دیوار کی طرف پھینکا کہ بروقت اس نے خود کو سنبھالا، پر ابھی وہ سنبھلا ہی کہاں تھا کہ پیچھے سے اچانک سر پر ہاتھ مارتے اس کا منہ دیوار سے لگا دیا۔ بھیانک دھاڑ نما چیخ زبان کے منہ سے نکلی اور وہ مسلسل چیختا اپنے منہ ناک ہاتھوں میں چھپائے رونے لگا، جبکہ سر سے خون بہاتی نور زمین پر پڑی تھی۔ تم سب یہی رکو اور جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو۔ اس کے حکم پر اس کے آدمی نے فوراً بیگ کندھے سے اتارے، اس میں سے ایک چھوٹا لیپ ٹاپ نکال کر دیوار میں کلپ فٹ کرتا وہاں رکھتے اسے آن کر دیا اور ڈیوائس ایکٹیو کیے۔ چلو بلائنڈ بیوٹی، اس نے کہتے ہی خوف سے لہرا کر گرتی ہورلین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور مسکراتا ہوا خود اکیلا وہاں سے نکلا۔ یہ تمہارے لائق ہے زمان، اس سے خوش رہو۔ کنگ کی بیوٹی کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ دروازے پر رک کر وہ غراتے ہوئے بولا اور نیچے پڑی نور کی سمت اشارہ دیا۔ زمان بپھرا، آج پھر اسے خود سے دور ہوتے دیکھتا رہا، پر کچھ کر نہ سکا۔
माई फुट इसमें बचा ही क्या है। वो नूर के सर से निकलते खून को देखता कुर्राया, जिस पर सारे गार्ड ने घूरते हथियार का मुंह इसकी तरफ कर लिया। ओके ओके रिलैक्स। वो सटपटा कर घबरा कर सर हिलाता जाकर सोफे पर सर थामे बैठ गया। इसने सबके साथ इतना बड़ा गेम खेला और इसके साथ किंग ने खेल खेला, मतलब वो समझ गया था वो कैसे भी करके ब्यूटी तक पहुंच सकता था। तभी इस पर नज़र रखवाई थी और ब्यूटी के मिलते ही फ़ौरन पहुंच गया, जबकि दूसरी तरफ अपने तैयारे में बैठे बेहोश सफ़ेद जालीदार फ्रॉक में मलबूस इस हूर की कमर के गिर्द बेल्ट बांधते हुए वो मसरूर होने लगा। इसके स्याह बड़े भारी हाथ जब इसकी कमर के गिर्द घूमे तो वो गलीज मकरू नज़रों से इसके सफ़ेद गुलाबी रंगत वाले चेहरे को देखता बीस्ट की किस्मत पर रश करने लगा। अब तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास बीस्ट, अगर अपनी शहजादी चाहिए तो अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले करनी पड़ेगी। तैयारी के फिजा में बुलंद होते वो इस घर को देखने लगा जिसमें ब्लाइंड ब्यूटी मौजूद थी कुछ देर पहले और अब इसके पास बैठी थी पर होशो हवास से बेगानी। इस घर के गिर्द वो अपने सारे कतर और इसराइल के गार्ड छोड़े जा रहा था। आओ मिलते हैं बीस्ट इसराइल में, वो कहकर लगाकर बोला और फिजाओं में ओझल हो गया। जहाँ मेरी सल्तनत तुम्हारी सांसें छीनेगी और अब से मेरा दूसरा बीस्ट जन्म लेगा। वो हुरुलैन के पेट को देखता पुरस्रार सा मुस्कुराया। बीस्ट तुम्हें किंग बुला रहा है। सियाह गाड़ी के शोर के साथ रुकने और इससे ब्लैक हुडी में हाथ में खंजर पकड़े बीस्ट को देखते ब्लैक किंग का आदमी भागते इसके सामने आया और मुअद्दिब सा बोला। सईद ने अपनी नज़रें हट उठाई और इसके सर को देखा। ये इसकी रुकावट थी अंदर बढ़ने की। किंग वो बड़बड़ाया और दूसरे ही लम्हे हाथ में मौजूद खंजर इसकी साइड गर्दन के अंदर घोंप कर इसे गोल घुमा दिया। मेरी शहजादी को कुछ हुआ तो इससे बुरा हाल होगा किंग का। वो इसके धड़ धड़ फौरों की सूरत निकलते सुर्ख खून से भीगता सर को पकड़ झटका दिया और खींच कर हड्डी को खटक की आवाज़ से तोड़ते हुए नीचे फेंक कर इस आदमी के चेहरे पर अपना बूट मसलने लगा। आसपास खड़े गार्ड जो इतने साल ट्रेनिंग के दौरान इसकी मिसालें सुनते तजस्सुस रखते थे बीस्ट को देखने का, इसकी दरिंदगी देखकर सांसें रोके ज़मीन पर पड़े अपने साथी को खौफ से देख रहे थे। डर कर उन्होंने हथियारों का मुंह इसकी तरफ कर लिया। क्या वो सच का हैवान है? सबके दिल में एक ही बात थी। जब सईद ने चेहरे से हुडी हटाई और घर और इसके चारों और खड़े आदमियों को देखा, इसकी लहूनमा भूरी आंख वहाँ मौजूद सबकी आंख में चमकती इन्हें हिरासा कर गई। इसके चेहरे पर पड़े साइड कट जब वो आम इंसान बनता तो पुरस्रार बन जाते और जब वो हैवान का रूप लेता तो हैवानी शक्ल इख्तियार कर लेते। वो आगे बढ़ा भागने के अंदाज में और बंद दरवाजे को लात मारकर खोलते अंदर दाखिल हुआ। जमान की सांसें खुश्क हो गई और झटके से सोफे से उठकर दरवाजे की सिमत आहट से पहचानता नफ़ी करने लगा। बीस्ट मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी ब्यूटी के साथ। वो किंग उठाकर ले गया, इसने मुझे मजबूर किया ब्यूटी को वहाँ से लाने के लिए। इसने मेरे बच्चों को किडनैप करवाया और मुझे ब्लैकमेल किया। मैं सच में ऐसा नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। वो बेरब्त बोलता अपनी फूली सांसें दुरुस्त करने लगा। शहजादी कहाँ है? भारी खौफनाक अक्सर मुख्तलिफ आवाज़ में बोलता वो अपने कदम अंदर रखने लगा तो वैसे ही जमान ने कदम पीछे लिए। किंग तुम्हें बुला रहा है बीस्ट। जमान का आदमी इसके सामने खड़ा होता दहाड़ा। इसका नहीं सबका यही पैगाम था। जितने भी यहाँ मौजूद थे सबकी आंखों में यही बीस्ट के लिए पैगाम था। जबकि जमान की खौफजदा नज़रें कभी नूरुलैन पर जाती तो कभी सईद के हाथों पर में मौजूद टप टप खून की बूंदे गिराते खंजर पर। कोई इससे लड़ नहीं रहा था, मतलब साफ था इस जमान के लिए नहीं, गार्ड ये किंग की तरफ से बीस्ट को लाने के लिए थे। सईद ने फिर से इस सियाफाम को देखा। इसने हाथ उठा बढ़ाकर इसे गर्दन में बाजू डालना चाहा कि वो बिदक कर पीछे होता, अपने हाथों से बचाव करते मुक्के सामने करता, फाइट की दावत देने लगा। अभी सईद ने फैसला भी नहीं लिया था कि इस हॉलनुमा रूम की फिजा में फायरिंग की आवाज़ शिद्दत से गूंज उठी और वो निशाना वो था जो बीस्ट से लड़ने के लिए आया था। गोलियों से छलनी वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिरा और ढेर हो गया। बीस्ट के देखने पर वो मुअद्दिब से सर को खम देने लगे। बीस्ट ये तुम्हारी शहजादी ये रही। जमान ने बौखलाकर खौफ से झटके से खींचकर नूरुलैन को इसके सामने किया। सईद ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों के सामने नूरुलैन का मासूम खौफजदा चेहरा घूमा और अब इसकी जगह ये लहूलुहान बेजान वजूद देखते इसका खून इसकी रगों में ठोकरें मारने लगा। ये मेरी शहजादी नहीं, वो भारी सर्द आवाज़ में कहता इसकी तरफ कदम उठाने लगा और जमान कदम कदम मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर नूरुलैन को घसीटता पीछे होने लगा। बीस्ट अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। वो अपनी गन नोट की थोड़ी पर टिकाए धाड़ उठा। रास्ते से हटो, मुझे जाने दो बीस्ट, वरना मैं इसे मार दूंगा और नहीं मिलेगी तुम्हें ब्यूटी। वो किसी की नहीं हो सकती सिर्फ मौत के अलावा। वो मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, किंग की नहीं, किसी की नहीं। वो हज़ियानी अंदाज में कह के लगाता हुआ बोला। वो मर जाएगी देखना, या इसे बचा दे तुम मर जाओगे, पर दोनों कभी साथ जी नहीं सकते क्योंकि यहाँ वहशत है।
دہشت وحشت دشت وحشت ہے جس میں کبھی دو وجود نہیں رہ سکتے، وہ حور ہے اور تم بیسٹ، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، وہ مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا بیسٹ، کچھ نہیں، کیونکہ میں تباہ کر چکا ہوں تمہیں، تمہاری شہزادی شہزادہ کہتے جہنم میں چلی گئی جہاں سعیر نہیں وحشتوں کی آگ جلائے گی اسے، وہ پاگل ہو گیا تھا، خوف سے اس کا دماغی توازن پل میں بکھر گیا، وحشت نے اسے پاگل کر دیا اور وہ گن کو دیکھتا، سعیر کو دیکھتا تو کبھی اپنے پاس موجود نورالعین کو دیکھتا۔ مجھے بیوٹی چاہیے، مجھے بلائنڈ بیوٹی چاہیے، وہ بچوں کی طرح چلانے لگا اور نورالعین کو غصے قہر سے نیچے پھینکا ہی تھا کہ ایک جسم میں سارا فاصلہ مٹا دے سعیر نے اسے تھام لیا۔ وہاں موجود سب زمان کی حالت سے شاکڈ ہو کر دیکھ رہے تھے جبکہ سعیر بیڈ پر پڑا نورالعین کا پیچ کلر کا لباس پاس مردہ وجود پڑا مولوی کو دیکھتا، پھر ہنستے کھلکھلاتے زمان کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے مارا، میرے بھائی کو مارا، میں نے تم سے تمہاری بیوٹی چھین لی۔ وہ چلی گئی، اسے لے کر چلا گیا، وہ دیو کہکا لگاتا سعیر کو دیکھتا بولا۔ نورالعین سعیر ٹھہر ٹھہر کر اپنے حصار میں بے جان پڑی نورالعین کے وجود کو دیکھتا پکارنے لگا۔ وہ اس کی حالت پر ایک نظر ڈالتا، اس کا جلا ہوا منہ، سرخ آنکھیں، چہرے پر پڑے نشانات کو دیکھتا، آنکھیں میچ کر اس کا سر سینے سے لگا گیا۔ ان کی وجہ سے اس معصوم کی یہ حالت ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے وہ اس قدر درندگی کا شکار نشانہ بنی تھی۔ نم آنکھوں سے دیکھتے سعیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اسے لگا سامنے اس کی سمی ہے اور وہ کئی سال پھر پیچھے چلا گیا ہے۔ نور آنکھیں کھولو بیٹا، وہ اسے صوفے پر ڈالے اپنی دیر اور شہزادی کی دوری پر خود ٹوٹا ہوا تھا، پر اس کی تکلیف تو مزید نورالعین کی حالت دیکھ کر بڑھ گئی تھی۔ اس کے گال پر انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا تھا۔ وہ نورالعین تھوڑی تھی، نہ ہی سمی تھی، نہ ہی مسکان تھی جو یہ سب برداشت کرتی اور ہنستی رہتی۔ ان جیسا درد تو اس نے ابھی برداشت نہیں کیا تھا، اس نے وہ تکلیف کہاں دیکھی تھی جو اس وحشت کی شہزادیوں نے دیکھی تھی، پر وہ جانتا تھا اس کے معصوم وجود نے ابھی بھی بہت سے ظلم برداشت کیے ہیں۔ اس کے منہ میں پڑے بوائل پانی کا درد تو سعیر سہ چکا تھا، کتنی تکلیف دیتا تھا۔ جب بھی انہیں کوئی ہارڈ ٹریننگ دینی ہوتی تھی تو ایسے ہی ان کی آواز بند رکھتے تھے، نہ اس درد سے بچتے تھے نہ ہی اس درد سے۔ سعیر نے لہو حیوانی آنکھوں سے مڑ کر زمان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قہر زمان، تم زمانے پر قہر تھے تو میں تم سب کا بادشاہ، دنیا کا بیسٹ ہوں۔ وہ چلتا زمان کے سامنے رکا، یکایک اس کا وجود ایسے پھیلا تھا یا زمان کو لگا جیسے اس کے سامنے کوئی بپھرا حیوان آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ زمان نے خوف سے قدم پیچھے لیے۔ آگ بجھاؤ یہاں، اس نے وہاں موجود آدمیوں کو حکم دیا جو پھرتی سے اس کے حکم پر عمل کرتے، وہاں لکڑی کی پڑی کرسیاں اور میز اٹھا کر توڑتے ہوئے اسے ڈھیر کر کے دوسری مٹی کا تیل اٹھا لائے کچن سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آگ شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ زمان کبھی بھڑکتے شعلوں کو دیکھتا تو کبھی سعیر کو، اس سے دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ آن کی۔ میں ہوں بیسٹ سعیر عالم، اس نے اپنا چہرہ سامنے کیا ریکارڈنگ میں تاکہ دنیا جستجو سے بچ سکے۔ جب بھی ان کے ذہن میں بیسٹ آئے تو سعیر عالم کا چہرہ فوراً ہی لہرا جائے، نہ کہ وہ مایوس ہو گئے۔ بیسٹ انہوں نے دیکھا نہیں، میں وہی بیسٹ ہوں جس نے درندگی پھیلائی، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کسی کو کوئی انصاف کرے گا۔ مجھے خود سے امید تھی کہ میں انصاف کروں گا اور میں نے کیا۔ میں نے اپنا قانون بنایا اور یہ بنا رہے گا ہمیشہ۔ میں اس قانون کو ختم نہیں کروں گا، اس کے لیے چاہے برہان الوی آئے یا چاہے کوئی بھی۔ اگر تم سب کو انصاف دینا ہوتا تو آج سے کئی سال پہلے سعیر عالم اور اس جیسے ہزاروں گمشدہ بچوں کی فائل لاوارث ہو کر بند نہ کی ہوتی، کوئی معصوم نہ جلی ہوتی آگ میں۔ میری وحشت کبھی ختم نہیں ہوگی اور میں آؤں گا جب مجھے لگا اب میرا آنا ضروری ہے، تب تک میری وحشت دنیا دیکھے گی۔ وہ کہہ کر رکا اور موبائل کا کیمرہ آنکھیں پھیلائے کھڑے زمان کے سامنے کیا۔ کون ملا ہوا تھا تمہارے ساتھ قہر زمان؟ اس نے اس دہشت گرد سے دھاڑتے ہوئے پوچھا جس نے خود اس وجود کو جنم دیا تھا، آج اس سے ہی خوفزدہ تھا۔ کمشنر ملا ہوا تھا، زمان نے جلدی سے بتایا۔ سب کچھ بتاؤ، وہ گرجا کمشنر نے مدد دی تھی، بلکہ اس نے بلاسٹ کا کہا تھا، بیوٹی اور بیسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، برہان الوی اور اس کی فیملی کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی بیٹی پر فائر۔ پر میں اپنے بیسٹ سے غداری نہیں کر سکتا تھا، مجھے جتنا سپورٹ دیا کمشنر نے میں نے اس سے کم کیا اور صرف بیچ میں جو آیا اسے ہٹا کر اپنی بلائنڈ بیوٹی کو حاصل کیا، بس۔ اس نے ہکلاتے ہوئے ساری حقیقت اس ریکارڈنگ میں بیان کی جسے سعیر نے خاموشی سے بریگیڈیئر اور برہان الوی کے نمبر پر سینڈ کر دیا اور موبائل اس بھڑکتی آگ میں پھینک دیا۔ جس طرح زمان کی موبائل جل رہی تھی، زمان کو خوف سا آیا تھا، اس سے تھوک نکلی۔ ہمت کیسے ہوئی میری زندگی میں پھر سے آنے کی، میری شہزادی کو چھونے کی؟ آغوش میں ہے وہ، تمہارے قریب ہے وہ، تمہاری ہے وہ، تم اسے چھین لو گے دفتن کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر؟ اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کے پنجے اس کو کانوں پر مارے کے ٹھا کے ساتھ ہی اس کے ناک منہ سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے، سر پورا گھوم اٹھا، نظریں دھندلی سی اور کان کے پردے پھٹ گئے۔ وہ ایک بار پر لہرانے لگا، میری شہزادی کے خواب دیکھو گے؟ اس نے غراتے ہوئے اس کے کان مٹھیوں میں جکڑے اور اگلے ہی لمحے کھینچ کر نوچے کہ دردناک چیخوں کے ساتھ وہاں موجود سب نے نظریں آنکھ پر ٹکا دیں۔ سب کی روح بلبلا اٹھی تھی، خوف کی سرد لہریں ان کے وجود میں ہلچل مچانے لگیں تو کسی کی ٹانگیں لرز گئیں۔
کوئی تھوک نکلتا اپنے کان محسوس کرنے لگا۔ ان کانوں سے سنا ہوگا تم نے اسے قہر زمان، ان آنکھوں سے تم نے اس کی باتیں سنی ہوں گی۔ وہ گرجتا ہوا بولا اور لہو آنکھوں سے اس کے نوچے ہوئے کان آگ میں پھینکے۔ یہی وہ آنکھیں ہیں نا جو اس کے خواب دیکھتی تھی، اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ زمان کے ہاتھوں کی پھڑپڑاہٹ نوچنے کی کوشش ناکام کرتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ انہی آنکھوں سے تم نے شہزادی کی بہن کو اذیت دی۔ وہ غرایا اور بھاری ہاتھ کا پنجہ مار کر زمان کی آنکھیں نوچ کر نکالی۔ ایک بلوڑ جیسی گول پتھر باندھی سرخ مادے سے لپٹی وہ غلیظ آنکھیں نیچے گریں، جس پر سعید نے اپنا بوٹ رکھ کر مسل دیا۔ وہ کربناک چیخیں مارنے لگا اور سامنے کھڑے گارڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر ان سے مدد لینے لگا تھا۔ مجھے بچاؤ، یہ حیوان مار ڈالے گا، میں تم لوگوں کا باس ہوں، بچاؤ مجھے۔ وہ چیخیں مارتا دوسری آنکھ سے اپنا بہتا خون دیکھ رہا تھا، پر اس حیوان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس کی سمت بڑھنے کی۔ اس کا حال دیکھ کر ان کے پاؤں جیسے ساخت پتھر کے بن گئے تھے۔ کئی کی تو سانسیں چڑھ گئی تھیں جب انہوں نے بوٹ سے مستی آنکھ دیکھی اور قہر زمان کے چہرے کے نوچی آنکھ کا گڑھا وہ ایک بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ تم نظر ڈالو گے سعید کی عزتوں پر، تم لوگ مجھے اذیتیں دو گے، تم لوگ مجھ سے میری شہزادی چھینو گے۔ بیسٹ کا خوف صرف دنیا پر نہیں زمان کنگ کی نس نس میں بستا ہے، وہ کہکا لگاتا ہوا بولا اور انگلیاں اس کی دوسری آنکھ میں گھونپتی۔ زمان کے سن دماغ کے پردوں پر وہ لڑکا لہرایا جو خوف زدہ سا ہوتا تھا، جسے ٹارچر سیلوں میں رکھ کر حیوان بنایا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں سب سے پہلے سعیر عالم نام کا خنجر اس نے تھمایا تھا۔ کنگ تو بعد میں، سب سے پہلے تو قہر زمان نے اسے قتل کرنا سکھایا تھا، اور آج وہی درندہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی گھڑے نما آنکھوں میں دونوں انگلیاں پھنسائے خون سے لہو لہان سعیر عالم کے نام سے بنا خنجر اس کے سینے کو چیرنے لگا تھا۔ نہیں، اسے جب سعیر نے زمین پر پھینکا تو زمان ہاتھ پاؤں مارتا چلایا، جبکہ اب سعیر اس کے سینے پر بوٹ رکھ کر بیلٹ سے خنجر نکال کر اس کے منہ میں خنجر دیتا، سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کے پانچوں سے لے کر کانوں تک چیرنے لگا۔ زمان اسے نوچنے لگا، پھڑپھڑانے کی آوازیں نکالنے لگا، پر وہ حیوان بنا اس کے سینے پر چڑھا، اس کے دونوں طرف بانچیں چیر کر اس میں ہاتھ ڈالتے زبان گتی سے کھینچ کر نکالی۔ ہنستے ہوئے اس نے اس لوتھڑے کو بھی بھڑکتی آگ میں پھینکا تھا۔ اس کا منہ دو حصوں میں کھلا ہوا تھا، باہر شدید اندھا دھند فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ اندر وہ حیوان بنا ہوا تھا جو اب قہر زمان کی انگلیاں کاٹتا ہوا اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے آگ میں پھینک رہا تھا۔ قہر زمان، اب تمہیں معلوم ہوا ہوگا، قہر نہیں وحشت بھاری ہے، پیٹھ پیچھے بھی اس سے کھیلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کہکا لگاتے اس کے چیرے ہوئے وجود سے اندرونی اعضاء میں پھٹکتا پھڑپڑاتا ہوا مادہ جسے دل کہا جاتا ہے۔ بیسٹ نے اسے دیکھا، اسی نے جرأت کی تھی اس کی شہزادی کے خواب دیکھنے کی۔ خنجر دوسرے خون آلود بھیگے ہاتھ میں رکھتے اس نے وہ لوتھڑا کھینچ کر ہر رگ سے جدا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دیکھا جو ابھی تک پھڑپڑا رہا تھا، جبکہ زمان تو گب کا ساخت کانوں تک چیرے منہ، گڑھے نما آنکھیں جن سے ابل ابل کر خون باہر نکل رہا تھا، نیچے پڑا تھا۔ کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا سوائے سامنے لگی اسکرین کے اس پار بیٹھے دہشت گردوں کے، جن کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل دہلا دینے والا، چیخیں مارنے والا ایک ایک لمحہ بہت شوق سے دیکھ رہے تھے وہ، بلکہ سراہ رہے تھے کنگ کو جس نے واقعی ایک بیسٹ بنایا تھا۔ یہ جنگ میری ہے اور میں اس جنگ میں وحشت آگ لگاؤں گا، وہ بھاری آواز میں کہتا خنجر بیلٹ میں لگا کر نورالعین کی طرف بڑھا۔ ایک فوج کی گاڑیوں کے پہنچنے پر افغانی فوج بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ جنرل اشرف محمود، بریگیڈیئر یوسف، شہریار ملک داؤد الف علوی افغان کی سرحدیں لانگ کر اندر داخل ہوئے اور جلال آباد میں موجود اس گھر پر پہنچے جہاں اسرائیل اور قطر کے گینگ کے دہشت گرد ہتھیاروں سے لیس وہاں موجود پہرا دے رہے تھے، جبکہ پاک فوج کا سنتے ہی افغانی فوج وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈیٹونیٹرز، دستی بم، اسلحہ، بارود، راکٹ لانچر، گولے، مارٹر گولے، ڈائنامائٹس، گرینیڈز سمیت سینکڑوں خطرناک و ممنوعہ بور کے کارتوس لیے وہ سب مقابلے میں تھے۔ شیر الف کے ہاتھوں راکٹ لانچر تھے، فضا میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، سب اس گھر کو گھیرے میں لیے مقابلے میں تھے جن سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اندر موجود بیسٹ کو سیو کر رہے ہیں یا زمان کو۔ الف کے اندر کہیں تڑپ تھی کہ بونی کیسی ہوگی۔ اب اندر عالم کا سوچتے وہ کچھ پرسکون ہوا تھا، پر خود پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں شیر پر گئیں اور اس کی گاڑی پر جس کی اوٹ میں تھا وہ، پر مخالف سمت سے آتا راکٹ۔ شیر وہ دھاڑا اور بھاگتے ہوئے جھپٹ کر شہریار کو کھینچتا نیچے جھکا اور گھسیٹ کر کافی دور ٹرالی کی آڑ میں آئے۔ دن کے وقت بھی فضا میں دھند پھیل گئی تھی، راکٹ فائرز کی آوازوں نے کان کے پردے پھاڑنے لگے تھے، جبکہ ان کے سامنے کئی نمک حرام آ گئے تھے۔ ہمیں اندر تک جانا ہے، الف زمین پر لیٹا شیر آنکھوں پر دوربین لگائے دیکھ رہا تھا، پر اس پر نصب جدید تھرمل امیجنگ سائٹ کی مدد سے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ پاس ہی الف راکٹ لانچر لیے دشمن کا سینہ چیر رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ اچانک الف اٹھا تو ساتھ شہریار بھی اٹھ کھڑا ہوا۔
ضرور جائیں گے۔ اس نے کاندھے پر راکٹ لانچر رکھا۔ دونوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے بوٹ میں مقید بھاری قدم ان کی سمت بڑھائے تھے۔ ان کے حوصلے کو دیکھتے پاک آرمی نوجوان بھی بلند نعرے لگائے پیچھے ہوئے، اور وہ بیچ میں آتے ہر پتھر کو ٹھوکر رسید کرتے ان کے سینے چیرتے جا رہے تھے۔ زمین لہو لہان ہو گئی تھی، حوصلے بلند ہوتے گئے۔ دشمنوں کے سینے پر بوٹ رکھتے وہ گھر کو خود گھیر گئے تھے۔ دفتن ایک ٹولہ الف پر جھپٹا۔ وہ جو پہلے ہی ان نمک حراموں کی اذیت پر بپھرا ہوا تھا بھڑک اٹھا۔ پیچھے کھڑے اس کی گردن دبوچے افغانی فوج کے بندے اور آگے کھڑے اس کے سینے چیرنے کے لیے کنگ کے آدمی کو دیکھتے اس کی آنکھیں لہو لہان ہو گئیں۔ ایک دم وہ جھکا اور نیچے سے اس کی ٹانگ کھینچ کر پیچھے والے کو ٹھا کے ساتھ پیٹ کے بل نیچے گرایا، جبکہ اس کی پیٹھ پر مضبوط کوہنیاں ماری گئیں۔ الف نے لب بیچتے غراتے ہوئے باخون میں بلیڈ لگا اپنا پنجہ اس سیاہ فام کے سینے میں مارا۔ جب وہ تک وہ سنبھلتا اس نے جھک کر اپنا لانچر اٹھایا، نیچے پڑے وجود کے منہ پر بوٹ رکھتے اس نے نشانہ اس سیاہ فام کا لیتے پیچھے کلا بازی ماری۔ تیز بھڑکتے شعلوں کے ساتھ وہ دوسروں سے گتھم گتھا ہو گیا، جسے دیکھتے شیر بھاگتا اس کے پاس آیا اور اب دونوں مل کر ان سے لڑ رہے تھے۔ آگے بڑھو بریگیڈیئر کی آواز پر ان کے حوصلے مزید بڑھے اور شیر کی غراہٹ کے ساتھ انہوں نے خود لہو لہان ہوتے انہیں بے جان کر دیا۔ ہمارے ملک پر اپنی مکروہ نظریں رکھو گے تو ہم گھر میں گھس کر وہ نظریں نوچیں گے۔ الف نے دھاڑتے ہوئے نیچے پڑے آدمی کی آنکھیں نوچیں اور اسے چیختے چھوڑ کر آگے بڑھا۔ رکو! یکایک فضا میں اس دھاڑ سے خاموشی چھا گئی، اور بے شک یہ دھاڑ فضاؤں میں گونجنے والی ان کے بیسٹ کی تھی۔ خاموشی کے ساتھ ہی دھند چھٹی۔ شام کے سائے میں وہ دروازہ کھلا جس سے لہو لہان پھیلا چوڑا وجود باہر آیا۔ سعید شہریار اسے دیکھتا مسکرایا۔ نور! الف اس کی باہوں میں موجود سرخ لہنگے میں موجود کو دیکھتے بڑبڑایا۔ بونی! اس کے دل نے سرگوشی کی اور وہ جو اس سے نفرت جتا رہا تھا اسے سامنے پا کر تڑپ گیا۔ سعید سب کو دیکھتا مسکرایا اور چلتا ہوا داد کے پاس آیا، جس پر اس نے لب بھیج کر سرخ آنکھوں سے نور کے وجود کو دیکھا اور مشہور نظروں سے سعید کو دیکھتے باہیں پھیلائیں۔ قہر زمان کہاں ہے بیسٹ؟ جنرل نے فضا میں جلنے کی بو اور گھر سے دھواں دیکھتے قرخت لہجے میں پوچھا۔ اندر ہے، سعید نے کہتے نورالعین کو داد کے حوالے کیا، جبکہ بریگیڈیئر اپنے موبائل پر MMS دیکھنے لگا۔ آپ کہاں سعید؟ وہ ان سیاہ فام کے ساتھ جاتے دیکھتے شیر بھاگتے اس کے سامنے آیا۔ نورالعین کہاں ہے؟ داد نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، جبکہ باقی سب زمان کو لیے اندر بڑھے تھے۔ اسے ہی پانے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر وہ کہہ کر رکا نہیں، انہیں ششدر چھوڑے وہاں سے نکلا۔ عالم کیا کہہ رہا ہے؟ الف یہ کہاں جا رہا ہے؟ نورالعین کہاں گئی؟ کیا ہم نے دیر کر دی؟ شیر بھڑک کر بولا۔ الف نے ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ دھند میں اوجھل ہوتی اس کی چوڑی پشت اور پیچھے جاتے سوٹ بوٹ میں ہتھیار لیس آدمیوں کو دیکھا۔ وہ پھر شیر کی آنکھوں میں یہ عالم نہیں رہا۔ وہ صرف اتنا بولا، ہمیں دھوکہ دیا ہے بیسٹ، تم نے زمان کو جلا دیا ہے۔ جنرل غصے سے دھاڑتا ہوا باہر آیا، پر وہاں سعید کو نہ پا کر وہ سچ میں ششدر رہ گئے۔ اسے فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے لے چلو۔ داد کے سینے سے لگی نورالعین کو دیکھتا شہریار بولا۔ سر! ہیلی کاپٹر کے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ آدمی سیاہ کپڑا لے کر سعید کے سامنے آیا، جبکہ دوسرا سرخ کپڑا ہاتھوں میں پھیلا کر لایا۔ سعید نے پہلے اس کپڑے پھر اپنے خنجر کو دیکھا تھا، جس میں کئی حیوانوں کی طاقتیں تھیں۔ اب وہ نہیں جانتا تھا یہ کون تھامے گا اور اس پر کس کا نام لکھا جائے گا۔ اس نے آہستہ سے اس خنجر کو اس کپڑے پر رکھا تو سر کو خم دیتے مسکراتے ہوئے وہ اس میں لپیٹ گئے۔ اس کے سر کی خفیف جنبش کو اجازت سمجھتے ہوئے پیچھے کھڑے آدمی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے لے کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھے۔ سعید کی اس بند آنکھوں کے پیچھے وہ ہنستی شہزادی کا چہرہ لہرایا، جس پر وہ اور اسے مسکراتے دیکھ کر سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کے پروں نے جب بلندیوں کو چھوا تب نیچے سے شہریار کی غراہٹ گونجی۔ مت کرو ایسا سعید! وہ چلایا، پر سعید عالم اسے روک کر آگے نکل چکا تھا۔ عالم مار دیں گے تمہیں! پیچھے وہ چیخیں دھاڑیں تھیں، جبکہ وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ ابھی تو اسے اپنی شہزادی کو اجالے دکھانے تھے کہ کتنی روشنی ہے دنیا میں۔ اسے ڈر تھا تو صرف اس کا کہ اس کے پیچھے وہ پاگل سر پھری لڑکی نہ آ جائے، جسے دیکھتے ایک باپ کے احساسات جنم لیتے تھے۔
اس کے پیچھے وہ ازل نہ آ جائے جسے اس نے بیٹے کی طرح سنبھالا تھا۔ بس وہ جانتا تھا، چاہتا تھا کہ اب وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، اس قابل تھے کہ اب ان کی طرف بری نظر اٹھانے والے کی آنکھ نوچ دیں تو اب اپنی زندگی میں خوش رہیں اور اس کی سمی کو خوش رکھیں۔ وہ جانتا تھا وہ شکوہ کرے گی، پر جب اسے اس کی شہزادی ملے گی تو وہ ضرور اس کے زخم بھر جائیں گے، اور اس کی نمازوں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعاؤں میں ضرور ہوگا۔ اب پیچھے جو وہ چھوڑ کر جا رہا تھا وہ اس کی زیست کا حاصل تھا، جن کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر تنہائی میں یاد کرتا ہنستا تھا، جن کی خوشی اس کی خوشی ہوتی تھی، وہیں اس کی زندگی کا اثاثہ تھی۔ سمی جی، وہ دروازہ ناک کرتا بولا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جسے وہ تھامے کھڑا تھا۔ سمی نے اس کی آواز پر بلینکٹ سے چہرہ نکال کر دروازے کو دیکھا۔ آری جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ آپ کیوں غصہ کر رہی ہیں سمی جی؟ آپ کو اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور آپ رو رہی ہیں۔ وہ خود ہی ڈور کھول کر اندر داخل ہوتا، کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ سمی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا کی ذرا تمیز نہیں، کسی لڑکی کے روم میں بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ وہ شکر آپ نے مانا تو صحیح کہ آپ لڑکی ہیں، ورنہ تو اس دن بیٹے والے سین پر میں صدمے میں تھا، اور یہ تمیز کیا، ہمارا تو پالا التمیز سے پڑا ہے سمی جی، پر اب اگر آپ چاہتی ہیں تو میں التمیز چھوڑ کر تمیز سیکھنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ سکھائیں۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا نظر روم میں گھمانے لگا۔ اس کے اس انداز اور باتوں پر سمی نے ناسمجھی سے دیکھا اور پھر خود کو دیکھنے لگی۔ پہلے تو اس نے سٹپٹا کر اپنے کاندھوں پر دوپٹہ سیدھا کیا اور سر پر پہنا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے دبڑباٹی نظریں جھکائے کہا کہ عارب کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی اور وہ ایک جست میں اس تک پہنچا۔ سمی جی، تھوڑی پر انگلی ٹکائے سے سر بلند کیا۔ سمی نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا میں دعائیں کر رہی ہوں، اسے میری ہر دعا میں میرا شہزادہ اور شہزادی ہے عارب، وہ میرے جینے کی وجہ ہیں۔ مجھے یوں گہری نیند سے جگا کر خود جانے کہاں چلا گیا ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم اس کی سمی اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی؟ کیا وہ نہیں جانتا اس کی سمی اس سے باتیں کیے بغیر، اس کے شفقت بھرے ہاتھوں کا لمس سر پر محسوس کیے بغیر نہیں سوتی؟ کیا اسے نہیں معلوم جب وہ صبح آ کر مجھے نہیں دیکھتا، باہر نہیں جاتا؟ اس نے تو کہا تھا جب وہ میرا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے دن خوبصورتی سے گزرتے ہیں، تو اب اس سے پوچھو کیسے گزر رہے ہیں اس کے دن؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے آری، اسے یاد کر کے بہت بے چینی، بہت تڑپ ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اللہ پاک میرے ساتھ؟ میں بھی تو اس کی بندی ہوں، مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا اسے؟ کیا میں صرف اس دنیا کی درندگی جھیلنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ششدر سا شاک عارب اس کے سامنے بیٹھا گنگ تھا۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا اور بولے بھی کیا، اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ اس کی خاموشی پر سمی نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں سوال پڑھ کر ہلکا سا ہنسی۔ یہ جو اپنے دل کے بے حد قریب ہوتے ہیں نا عارب، یہ انسان کو جھوٹ بولنے، انجان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرا ساتھ ایسا کچھ ایسا ہی ہے۔ میں کچھ نہیں بھولی اس درندوں کی درندگی، مجھ پر خود پر بیتی ایک ایک اذیت یاد ہے، پر مجھے انجان بننا پڑتا ہے، مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور بلوانا پڑا ڈاکٹر سے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں، پر میں نہیں بھولی کچھ۔ مجھے اپنے جان سے زیادہ پیارے بھائی کے لیے بھولنا پڑا سب کچھ، اسے ہنسانے مسکرانے کے لیے میں سب بھول گئی۔ بس اس کی عارب کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی۔ بھائی بہن بھی کتنی حسین نعمت ہے۔ بہن کو تکلیف ہو تو بھائی دوسروں کی جان نکالنے پر آ جاتا ہے، اور بہن بھائی کی مسکراہٹ کے لیے ساری اذیتیں خاموشی سے جھیل لیتی ہے۔ آپ روئی نہیں سمی جی، میں سب کچھ آپ کو بھلوا دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ بڑی جرأت سے تھامے بولا۔ سمیہ نے رونا چھوڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کھانا کھا لیں، میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، جب آؤں تو آپ مجھے مسکراتی ہی ملیں۔ اس کے گال کو تھپ تھپا کر کہتا وہ اٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو لڑکے اس وقت؟ اور کیا بھلوا دو گے مجھے؟ مطلب کیسے؟ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ عارب مسکراتا رکھا اور مڑ کر شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا اسے اپنی سکڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ سمی جو اب اسے دیکھ رہی تھی غصہ پیتی نظریں چرا گئی۔ نکاح ماں بدولت، یعنی میں الشریف العاری اپنی السمی جی سے نکاح کر رہا ہے، وہ بھی کل صبح۔ وہ چلتا بیڈ کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا، جبکہ سمی جو اسے سن رہی تھی سن رہ گئی۔ لگ گیا نا شوق؟ بس کیا کرے، میں بندہ ہی ایسا ہوں کہ شوق میں شوق کرنا میری عادت ہے اور آپ سے پیار کرنا میری زیست کا حاصل۔ وہ مسکراتا اس کی آنکھوں میں جھانک کر گھمبیر جذبات سے چور لہجے میں بولتا اسے کانٹوں پر گھسیٹ گیا۔ تمہارا دماغ تو کام کر رہا ہے؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ منہ توڑ دوں گی اگر آئندہ ایسی بکواس میرے سامنے کی تو، اور کچھ نہیں تو بدتمیز لڑکے اپنی عمر ہی دیکھ لو۔ وہ غرائی عارب بھی سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ اچھا خاصا جوان مرد ہوں اور بدتمیزی میں نے ابھی کہاں کی ہے؟ یہ تو سراسر الزام ہے سمی جی، وہ معصومیت سے بولا۔ سمی کا دل کیا اس کا منہ نوچ دے، مطلب پاگل تھا یہ لڑکا جو اندھا بن کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔
جاؤ یہاں سے، نکلو میرے روم سے، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، فضول دماغ سے آ رہی انسان، وہ کہتی منہ پھیر گئی۔ کیا آپ کو میری عمر سے پرابلم ہے؟ وہ کافی سنجیدہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ سمی نے ناگواریت سے اسے دیکھا۔ ہاں ہے، یہی پرابلم ہے، اب بس، وہ چلائی۔ عارف نے دیکھتے ہوئے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ اب کیا ہے، جاؤ یہاں سے، تلخ ہو کر وہ بولی۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر سر پر اسے الجھن ہونے لگی، تبھی پلکیں جھپکا کر نمی اندر اتارنے لگی کہ اچانک اس کا سانس رکا۔ دفتن اسے بیڈ پر دھکیلے، وہ اس کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکایا۔ سمی آنکھیں پھیلائے خود پر جھکے اسے بے یقینی ششدر ہو کر دیکھ رہی تھی۔ یہی سوچتی ہیں آپ کیا، اب چھڑوا کر دکھائیں خود کو؟ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہنسا۔ اب چھڑوائیں کہاں، کھو گئی؟ بہت بڑی ہیں نا آپ مجھ سے، میں تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوں، میرے تو ابھی دانت بھی نہیں گئے۔ اس نے دانت پیس کر طنز کیا جبکہ وہ سانسیں روکے پڑی تھی، اور کہاں اس سے اس قدر جرأت کی توقع رکھتی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ وہ تو اسے نظریں بھر کر دیکھتا نہیں تھا، اور اچانک اس کی گرم دہکتی سانسیں چہرے پر محسوس کرتے اسے ڈر سے آنکھیں میچ کر پھڑپڑانا چاہا۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے عمر میں، ابھی اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اب اگر آپ نے ایسی فضول بات کی تو میں ابھی کے ابھی نکاح پڑھوا دوں گا ہمارا۔ عالم کو تو ویسے بھی منظور ہوگا، کیونکہ میرے جیسا شریف بندہ اسے بہنوئی مل جائے تو وہ ناز کرے گا خود پر اور فخر کرے گا اپنی قسمت پر۔ آپ سے تو مجھے صرف محبت چاہیے سمی جی، وہ محبت جو میرے عشق میں پائی جاتی ہے۔ عمر خواہشات ضرورت کو مت دیکھے، میں بہت خوش رکھوں گا آپ کو۔ وہ اس کی میچی آنکھوں میں دیکھتا سرگوشی میں کہہ اٹھا۔ تبھی سسکتے ہوئے سمی نے اپنا بازو سہلائے اور خود پر بلینکٹ پھیلا دیا۔ عارف کو افسوس تو ہوا، پر وہ خاموش رہ گیا۔ سمی، بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ۔ نہیں کروں گی تم سے شادی، سمجھے؟ مر جاؤں گی پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم بپھر کر گرائی اور پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ میں نے آپ سے 1000 بار پوچھا پر آپ نے انکار ہی کیا، پر میں اس انکار کو نہیں مانتا، کیونکہ مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں اپنے بچوں کو جلد ہی بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو میں نہیں کر سکا وہ اپنے بچوں کو کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوشیاں چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے، ایمان ہے، میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کی اذیت پر اپنی محبت کا مرہم رکھوں گا۔ پر آپ ماننے کو تیار نہیں، سو یہ لاری اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ کل صبح ہمارا نکاح ہوگا، اور بہت جلد آپ میرے سنگ کھلکھلانے لگے گی۔ اب جب عالم واپس آئے گا تو آپ کو خوش دیکھ کر ضرور مجھ پر فخر کرے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا اسے دیکھنے لگا، جس سے تھوک نکلنا محال ہو رہا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو میرے بھائی کو، وہ کاٹ دیں گے تجھے، وہ چیخی۔ قسم سے کیا فلمی ڈائیلاگ بولا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کچھ بدلاؤ آئے۔ اور سیٹ ہو گئی نا آپ عارف کی ہیروئن کی سیٹ پر؟ اس نے کہکا لگاتے کہا۔ رہی بات عالم کی، تو اس نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، سو میں اسے کہہ دوں گا کہ میرے خیال رکھنے والا یہی اسٹائل ہے، کہ عالم کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ میری سادگی دیکھو میں کیا چاہتا ہوں، وہ کہتا کھلکھلا کر ہنسا۔ سمی پت بنے اسے دیکھ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی بدتمیز دماغ سے عاری لگ رہا تھا۔ عالم کب آؤ گے؟ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکی تھی۔ آپ ضد نہ کریں سمی جی، وہ تڑپ کر قریب آیا کہ وہ چلائی۔ خبردار میرے قریب بھی آئی یا مجھے چھوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ عارف لب بھینچ کر وہیں رکتا، گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ ضد سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس لیے خوش رہیں اور اٹھ کر نماز پڑھیں۔ رہی بات چھونے کی، تو مجھے کوئی جلدی نہیں، ویسے بھی کل تو آپ میری ہونے والی ہیں، پھر دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے، معنی خیزی سے کہتے خود کو گھورتی سمی کو دیکھ کر آنکھ تو بھائی اس کی تو جیسے سانسیں تھم گئی۔ چلیں ڈرے نہیں، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، 2 منٹ میں آتا ہوں، جب تک آپ یہ کھانا ختم کریں، نہیں تو مجھے کھلانا آتا ہے، اور جب میں کھلاؤں گا تو اس سے آپ کو ہی تکلیف ہوگی کہ چھواں کیوں۔ وہ ٹرے اٹھا کر اس کے بیڈ پر سامنے رکھتا ہوا بولا۔ سمی نے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کھانا قریب کر لیا، اور عارف اس پر ایک جان لٹاتی نظریں ڈالتا وہاں سے نکلا تھا۔ ہاں بولو نظیم۔ روم سے نکلتے اس کا بجتا موبائل جیب سے نکال کر دیکھا تو اپنے آدمی کا نمبر دیکھ کر پک کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، سر SSP برہان نے کمشنر کو ختم کر لیا، اور مسٹی لیڈی باس ان کی بیٹی کے پاس ہیں۔ ٹھیک، اچھا میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا موبائل رکھ کر گیٹ لاک کرتا وہاں سے نکلا، جبکہ پیچھے لاتعداد گارڈ کی فورس کھڑی تھی۔ عالم کے حکم پر وہ رمشا کو ڈھونڈنے اس کے گھر گیا تھا، پر وہاں سے صرف اس کے ماما مامی کی لاشیں ملی تھی، جبکہ خود وہ غائب تھی، اور اب وہ اس کی ہی تلاش میں تھا کہ وہ اس کے ہاتھ چڑھے تو وہ اسے سیدھا اوپر پہنچا دے بغیر ٹکٹ کے۔ اس سوتیلی ناگن کی خبر تو بعد میں لینی تھی کہ اس وقت تو اس کے دماغ میں عالم چھایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے لڑ رہا ہوگا ان دشمنوں سے، جو نہ صرف اس سے ملک کے دشمن تھے، بلکہ اس کے اور اس کی شہزادی کے بھی دشمن تھے۔ آر یو شور شیر کہ ہمیں تمہارے گھر جانا چاہیے؟ مطلب کہ بھابھی کافی نازک مزاج ہیں، اگر انہوں نے اسے ایسی حالت میں دیکھ لیا تو خوف زدہ ہو جائیں گی۔ شہریار کی گھوری پر وہ تفصیل سے بولا۔
इसकी आंखों में परी का सरापा घूमते ही लबों पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं डरेगी, बल्कि इस वक्त नूर को अपनों की ज़रूरत है, और अब आंटी तो आई एम सॉरी, पर हकीकत तो यूं ही है। इसने बीच में बात छोड़कर कहा। दाद अपने वजूद में उठती टीसों पर लब भींच गया और अपनी गोद में सर रखे पड़ी नूरुलैन को देखा, जिसके माथे पर दाद की शर्ट की पट्टी बंधी हुई थी। गाड़ी शहरियार चला रहा था, जबकि पीछे गोद में सर रखे पड़ी नूरुलैन और दाद थे। जैसा बेहतर लगे, फिर निकलना है, कहता सर सीट से टिकाकर नूर का चेहरा देखने लगा, जो जख्म से नीला था। दफतन इसकी आंखों में वो मंजर लहराया जब वो इसके रूम में गया था घड़ी लेने। वो शादी का घर और घर में बड़े बड़े मेहमान, मुस्कुराती इसकी माँ, हंसता फ़ख्र से सर बुलंद किए चलता इसका बाप, इसका हंसता भाई, मुतबस्सम सी भी। बारी बारी सब इसकी नज़रों में घूमने लगे। इसने अजियत से दांत पीसती आंखें मीच दी। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, आलम का दुनिया से तारुफ सामने आ जाएगा, या सर इसे ऐसे ही खुफिया रखेंगे लोगों से? आलम के चले जाने के बाद वो वहाँ से बाकी के लोगों के लिए पाकिस्तान लौट आए थे, वो भी ब्रिगेडियर की बात पर कि ये जंग सिर्फ आलम की नहीं, मुल्क की है, बुराई के ख़िलाफ़ है, इसमें हमें ज़रूर साथ देना है। इन्हें इजाज़त मिली थी नूर की हालत देखते इसे अपने पास छोड़ने की, और अब वो इस्लामाबाद शहरियार मलिक के घर जा रहे थे ताकि परी के हवाले नूर को कर सके। अगर वो खुफिया रखते हैं बीस्ट को दुनिया से, तो समझो हमारे ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं होंगे बीस्ट और इसकी टीम से। अगर नहीं हुआ तो समझो बीस्ट से हमारे ताल्लुकात हमेशा खुशहाल नहीं रहेंगे, वो पाक का बीस्ट नहीं रहेगा। मैंने रूम सेट करवा दिया है तुम्हारे लिए। इसकी बात पर दाद दे चौंक कर आंखें खोली और मिरर में इसकी आंखों में अपनी लहूनुमा काली आंखें गाड़ दी। एक वो नागवारियत से बोला था, हाँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि तुम इसके पास रहकर इलाज करो। वो संजीदगी से बोला कि दाद तलखी से हंसकर खामोश रहना ही बेहतर समझा। सर, मैम आई हैं। अरमान ने इसे कॉरिडोर में अपनी तरफ तेज़ी से आते देखकर भागते हुए सरगोशी में बताया। कौन मैम? बुरहान हैरान होकर पूछने लगा। सर, वो आपकी बीवी। इसने फिर से सरगोशी में से बताया, जबकि बुरहान साख्त हो गया। बीवी पर बड़ाहट पर इसकी नज़रों में छनक से मुस्कान का सरापा लहराया, लबों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आई थी। क्यों आई है? वो गुस्से से बोला। और यह तो वही जानता था कि कितना खुश हुआ है। इस जालिम औरत की वापसी का सुनकर मुस्कुराहटें बिखर गई थी। कदमों में तेज़ी आ गई और वो रूम के सामने खड़ा हुआ। इसकी धड़कनें साख्त थीं। इसके मोबाइल पर एमएमएस आया हुआ था, पर इसने नहीं सुना। सोचा था फुर्सत से देखूंगा, पर शायद अब ज़रूरत पड़ गई थी सुनने की। वो दरवाज़ा खोलकर दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। गुरुलैन के जाने के इतने अरसे बाद आज फिर अपनी धड़कनें बिखरी हुई महसूस कर रहा था। बगैर इसकी तरफ देखे इसने अंदर से रूम लॉक किया और नज़रें इसकी तरफ उठाई के मबहूत रह गया। सामने ही वो दुश्मने जहाँ चेयर पर बैठी, बेड पर सर रखे सोई हुई थी, सर पर पहनी टोपी और कंधे चेयर पर बिखरे सुनहरी बाल। फैरी मुस्कान के पास बैठी इसे मुस्कुराए देखती फैरी को देखता शशदर हुआ। बाबा मम्मा सो रही हैं, आवाज़ ना करें, वो मेरे लिए सारी रात जागती रही हैं। फैरी ने ड्रिप लगे हाथ की छोटी सी उंगली जर्द लबों पर रखी। इसे होश में देखते बुरहान ने खुशी से लब आपस में पैवस्त बींच लिया और पल को आंखें मीच कर ऊपर इस पाकज़ात का शुक्र अदा किया कि इसने अपनी रहमत इसे लौटा दी थी। बुरहान चलता हुआ इसके पास आया और आहिस्ता से मुस्कान को चेयर से उठाकर एक साइड रखे 3 सीटर सोफे पर डाला। वो अपना बाजू इसकी गर्दन से निकालने वाला था जब नज़रें इसकी पलकों पर ठहरी। इसका दिल क्या थप्पड़ मारकर इसका मुंह सुर्ख कर दे, जो इसके एक दफ़ा कहने पर चली गई थी। यूं कहीं दूर के इसके साए के जाते ही वो पीछे ज़रा सा हो गया था। इसके सोए हुए तीखे नकूश से बामुश्किल नज़रें चुराते हुए इसके सर के नीचे कुशन ठीक करता सीधा हुआ कि नज़रें इसकी बेल्ट में लगी गन पर गईं। इसने हाथ बढ़ाकर निकालना चाहा कि तभी मुस्कान का हाथ इसकी कलाई में गया। दूसरे ही लम्हे वो शशदर था जब इसकी नफ्स पर ब्लेड रखे सुनहरी सुर्ख आंखों से इसे देख रही थी। बी केयरफुल स्वामी, वो चबाकर बोली। बुरहान ने लब भींच कर हाथ पीछे कर लिया और इसके ऊपर कोट सेट कर दिया। अना के पेशेंट वो बड़बड़ाई और आंखों पर बाजू रख लिया। बुरहान को इससे ये उम्मीद नहीं थी, तभी तिल मिलाकर इसे देखा, पर वो सोने लगी थी। नफ्सियाती मरीज़, इसने भी गुस्से से बुलंद आवाज़ में कहा और फैरी की तरफ मुड़ा, जो इसके पलटने पर अपनी बाहें फैला चुकी थी। बाबा, दादो दादा कहाँ हैं? सिसकती हुई फैरी इसकी बाहों में समाई। मर गए हैं। बुरहान के बजाय पीछे मुस्कान की आवाज़ आई। फैरी की आंखें फैल गईं खौफ से, जबकि बुरहान ने गुस्से से इसे घूरा। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो? इसने चबाकर पूछा, जिस पर मुस्कान ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम इसे बहादुर बना सकते हो, ना कि डरपोक जो ज़रा सी आवाज़ों पर इतने दिन बेहोश रहे। वो तलखी से बोलती उठ बैठी। इसकी तलखी पर बुरहान ने इसके लबों को देखा जिनसे वो कांटे झाड़ रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था क्या कि वो इसके माँ बाप थे, जिनके बारे में वो इतनी आसानी से कह रही थी मर गए। कुछ तो एहसास होता है इंसान में। वो तुम्हारे सास ससुर थे, तमीज़ से भी बता सकती हो। सास ससुर ने तो कभी ये तस्लीम नहीं किया कि ये इनकी पोती और मैं बहू हूँ। वो गुस्सा होने लगी। रिलैक्स, वो तस्लीम कर चुके थे, उन्होंने फैरी को तस्लीम कर लिया था, और अब क्या तुक बनती है बहस की? वो तो जा चुके हैं। बुरहान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वेल, आप कह सकते हैं, पर उन्होंने ना मुझे तस्लीम किया, ना ही मेरी बेटी को, और यह हकीकत है जिसे आप झुठला नहीं सकते।
صرف اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو آپ کی زندگی میں شامل کرنا چاہا، یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ پڑھی لکھی خاندان والی، امیر، ویل اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ بیک گراؤنڈ، مضبوط اعلیٰ قسم کا تھا۔ اور ظاہری بات ہے ایسی لڑکی ملی تو آپ بھی شادی کے بعد دوسرا پیار سمجھ کر اللہ اللہ خیر صلح پڑھ کر نئی شروعات کر دیتے اور آپ کے بچے فیملی پھر اس یتیم کی اہمیت رہنی تھی۔ آپ کی امی جی کا خواب تو پورا ہو جاتا اور وہ بیوی صاحبہ کہاں برداشت کرتی کہ اپنے منہ چھوڑ کر دوسرے کو پیار کرو، اور کہیں یہاں آپ کو بھی اپنے بچوں سے زیادتی لگتی۔ وہ کہتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی فیس واش کرنے۔ بابا مما سچ کہہ رہی ہیں؟ فیری نے کمزور اس کی آغوش میں منہ چھپاتے ہچکی لے کر پوچھا۔ برہان سرخ پڑتی آنکھیں میچے لب اس کے سر پر رکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظر میں نے اپنا امیج خراب کیا ہے یا وہ سوچتی ہی مجھے ایسا ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا اور فیری کے سوال پر ہوں کرتے سر ہلا دیا۔ آپ سیڈ مت ہو بابا، میرے دادو دادا بھی جنت میں جائیں گے میرے اماں ابا کی طرح۔ وہ دعا کے لیے اپنے چھوٹے ہاتھ اٹھاتی مدھم آواز میں اللہ سے مغفرت اور جنت کی دعا مانگنے لگی۔ برہان نے نم آنکھوں سے مسکراتے اسے خود میں بیچ کر آمین کہا تو واش روم سے باہر نکلی مسکان بھی آمین کہنے لگی۔ اس بار برہان نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ جانتا تھا وہ بہت ظالم ہے، فوراً دل جلائے گی۔ آپ کے ابو صاحب نے بتایا نہیں کہ اتنے پیسوں کا اب کیا کرنا ہے؟ آئی کہ ماشاءاللہ اتنی دولت جمع کر کے گئے ہیں اور معلوم ہی نہیں کہاں کھپانی ہے سالی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان نے غصے سے اسے دیکھا۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ نمک چھڑکنے آئی ہو؟ وہ نیچی آواز میں گر جا۔ آپ دونوں کبھی ہنس کر بات کر سکتے ہیں پلیز؟ اپنے ماں باپ کا موڈ دیکھتے وہ بوکھلائی التجا کرتی بولی۔ مسکان نے خاموش نظر فیری پر ڈالی جو اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس سویٹ ہارٹ، میں تو کرتی ہی نرم لہجے میں بات ہوں، ہماری نیچر ایسی ہی ہے کہ غصہ کر ہی نہیں پاتے۔ وہ پرجوش سی فیری کو بتانے لگی جو خود سن کر مسکرا دی۔ میں کیا چاہوں گی آپ سے ایس پی، ہم نے تو کبھی نمک کو چھوا نہیں، چھڑکنا دور۔ یہ تو میں بس بتا رہی تھی آپ کو کہ دولت شولت تو سالی یہی پڑی ہے، کام وہی گز بھر کی گئی زمین کا ٹکڑا آیا ہے، اور حیرت کی بات ہے وہاں سب کے ساتھ لوگ مٹی میں سو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کیوں اتنا فرق بنایا ہوا ہے۔ خیر چھوڑو، مجھے لگتا ہے کہ میں دل جلانے میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں۔ میں چھوٹے پیکٹ کو دیکھنے آئی تھی، چلتی ہوں۔ وہ ٹوپی پہنتی فیری کے پاس آئی اور اسے روتے دیکھ کر سینے سے لگا دیا۔ برہان اس کے پیچھے کھڑا سر کو دیکھتا اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آ جاؤں گی، کچھ کام ہے۔ شاباش مما کی جان، روتے نہیں، بہادر بن کر دکھاؤ۔ لائک یو مما، وہ سسکتی سر اٹھا کر اسے دیکھتی بولی۔ مستی پہلے چونکی پھر ہنس پڑی۔ یس سویٹ ہارٹ لائک می، وہ اس کے دونوں گال چومتی گویا ہوئی جبکہ پشت پر اس کی گرم سانسیں نظروں کی تپش شکوے خوب محسوس کر رہی تھی پر بالکل انجان بن کر۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر بھڑکا۔ اور پہلے اتنے دن کہاں تھی؟ مسکان نے حیرت سے یوں ابرو اچکائے کہ کچھ اس کے ہاتھ کو پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ دانت کچکچا کر پکڑ میں سختی کر گیا۔ کہیں بھی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہاں، کیا آپ نے بلایا تھا مجھے؟ آپ نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کے ماں باپ مر گئے ہیں یا آپ اکیلے ہو گئے ہیں یا یہ کہ میری بیٹی ہاسپٹلائز ہے؟ نہیں نا؟ پھر کس حق سے پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایس پی صاحب، آپ کی انا کی بڑی مضبوط دیوار ہے جو ہم غریبوں سے گرانا بہت مشکل ہے، اسے صرف آپ ہی لات مار سکتے ہیں۔ اور ریممبر سوامی، جب تک آپ کی انا نہیں جاتی تب تک مجھے مت بلائیے گا، میں اپنی عزت نفس نہیں روندوا سکتی۔ ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ مائی ورڈز؟ لینے آؤ، ایسے جیسے اپنی بیوی کو مان عزت سے لایا جاتا ہے، پر پہلے کال کرنا، پھر منانا اور ڈیٹ پر لے جانا، اس کے بعد کوئی پروگرام سوچ دیں۔ اب جلتی ہوں، اللہ حافظ۔ دو انگلیوں کا سلام بھیجتی وہ اسے ساکھ چھوڑ کر اس کی آنکھوں کے پیاس بجھائے بغیر ٹک ٹک کی آواز اس کے سماعتوں میں چھوڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیا آپ انہیں نہیں لانا چاہتے بابا؟ فیری نے بیٹی ہو کر اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی۔ برہان ہوش میں آتا اس کے چھوٹے مگر کمزور ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کی اماں بنا چکے ہیں، اس بدتمیز کو لانا تو پڑے گا۔ جبرن مسکراتے ہوئے اس نے اسے سینے سے بیچا۔ اچھا سنو ایس پی، اس ڈاکٹر کو ایسے مت چھوڑنا، اگر اسے پنش نہ ملی تو میں اپنے طریقے سے دوں گی، اور آئی ایم شور وہ تمہیں پسند نہیں آئے گی، اس لیے اس بے غیرتے کو اچھے سبق سکھانا۔ وہ موبائل پر آنکھیں ٹکائے آدھی روم میں داخل ہوتی بولی۔ کون ڈاکٹر؟ کیوں پنش دینی ہے؟ وہ حیران فیری کو انجان ہو کر کاندھے اچکاتے دیکھ کر اس سے بولا، پر اس کا ایٹیٹیوڈ ہی اپنا تھا۔ بات ختم کر کے اس کی سنے بغیر موبائل سے الجھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی اور پیچھے وہ ارے کہتے رہ گیا۔ آپ جیل والوں سے پوچھ لینا، فیری نے آئیڈیا دیا۔ برہان نے سر ہلاتے موبائل نکالا اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے پولیس اسٹیشن کال کی
اور وہاں اس ڈاکٹر کی لاپرواہی کا سنتے اس کی آنکھیں انگارہ جبکہ دانت پر دانت جما دیے۔ یہ تو کل افغانستان میں تھے نا، پھر یہاں اسلام آباد کیسے پہنچ گیا؟ کیا عالم واپس آ گیا ہے؟ وہ حیران پریشان سوچتی موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے اس نے سوچا پیچھے اس کا آدمی بیٹھا تھا ہتھیار سمیت، جبکہ اس نے گاڑی کا رخ عالم ولا کر دیا۔ دروازہ ناک ہوا، عارف نے مڑ کر دیکھا تو سمی انگلیاں مروڑتی اندر داخل ہوئی۔ ذہ نصیب واللہ السمی جی و لاری کے درمیان میں دربار میں حاضری خیریت تو ہے؟ وہ شوق ہوتا ہے، اسے غصہ دلا گیا۔ اپنی بکواس بند کر کے میری اچھا سنائیں، کون سی اب بکواس کرنی ہے؟ ماں بدولت حاضر جی جان سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر وہی بات اس نے جتا کر کہا۔ سمی سٹ پٹ آ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں ابھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، عالم آ جائے تب کروں گی، ابھی تم مولوی کو انکار کر دو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی جھجکتی باتیں سن کر عارف پہلے دونوں آنکھیں پھیلا گیا کہ اس کی چھوٹی آنکھوں کو یوں اچانک پھیلا دیکھ کر سمی گھبرا گئی۔ نا الجانم اینا بھی الشریف نہیں، مانا کہ شرافت مجھ پر ختم ہے، پر یہ مت بھولیں ختم ہے شروع نہیں۔ آپ کے کپڑے بھیج دیے ہیں، جا کر تیار ہو لیں، مولوی آنے والا ہے۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتا بولا۔ سمی صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ نکاح نہیں کریں گی تو میں جا کر آپ کو پورا لاک کر دوں گا، اور زبردستی نکاح مطلب گناہ؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، جبکہ روتی ہوئی سمی سے دیکھتی گالیاں دیتی پاؤں پٹک کر وہاں سے نکلی۔ اچھا آپ ٹینشن نہ لیں، فرسٹ نائٹ والا سسٹم عالم کے آ جانے پر رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ روم سے باہر نکلتے اس کی پشت کو دیکھتا بولا۔ سمی منہ پر ہاتھ رکھتی روم میں آ کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ کتنی ہمت کر کے عرضی لے کر گئی تھی، وہ اپنی بکواس کیے جا رہا تھا۔ اللہ کہاں پھنس گئی؟ بیڈ پر رکھے سرخ جوڑے کو دیکھتی وہ آنکھیں مسلنے لگی۔ صبح ہوتے وہ آیا اور اسے کپڑے دے کر گیا کہ نکاح ہے، جلدی تیار ہو لیں، مولوی گواہ آنے والے ہیں۔ سمی جو ساری رات سوئی نہیں تھی اس کی باتوں کی وجہ سے، اب یہ سب سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جو خود کو ساری رات دلاسے دے کر کہہ رہی تھی کہ جھوٹ ہے، بکواس کر رہا ہے، اصل میں وہی اس کے دلاسے جھوٹے تھے۔ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے سیریس تھا۔ وہ بند کیے آنکھیں خود کو بند کیے اندر بیٹھ گئی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ پر اس کی باتوں نے ساری خوش فہمی ہوا کر دی تھی۔ سمی جی بتا رہے ہیں مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ دروازہ ناک کرتے باہر سے عارف کی آواز آئی۔ سمی کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں ہرگز نہیں کروں گی یہ نکاح، چاہے تم مجھے مار دو یا میری موت آ جائے، وہ بھیگی بھاری آواز میں چلائی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں موجود نک سے تیار عارف نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ سے صبح، اگر آپ نے انکار کیا تو اس صورت میں اپنی جان دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ پیار کرتا ہوں آپ سے، پاگل ہوں آپ کے لیے سمیہ عالم۔ اگر آپ نہیں ملی تو اپنی جان دے دوں گا، پر ساتھ آپ کی بھی لے لوں گا۔ وہ دروازے پر ہاتھ مار کر دھاڑا۔ سمی ساری باتیں سن کر سہم گئی۔ ہاں وہ پاگل انسان اسے کپڑے تھما کر دھمکیاں بھی دے کر گیا تھا، اور سمی نے اس کی آنکھوں میں جو جنون دیکھا تھا وہ اس سے خفا ہو گئی تھی، جبکہ وہ خود مگن سا ساری رات باہر کہاں گزار کر صبح شاپنگ بیگز لیے اندر آیا تھا اور اس کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھتا پھر سے تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ صفائی کے لیے ملازمہ اور مالی آ کر چلے گئے اور اب اس کا نکاح تھا۔ تم کر لو مجھ سے نکاح، تمہیں تو میرا بھائی آ کر پوچھے گا۔ کمینے اسے سکتی ڈور ان لاک کرتی ہوئی بولی۔ آپ تیار نہیں ہوئی؟ وہ ایک بھرپور نظر اس کے سادہ سراپے پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سمی چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور غصے سے اس کا ڈریس اٹھا کر قالین پر پھینکا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اسے بیڈ پر ایسے ہی بیٹھتے دیکھ کر وہ بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روئی، پر اس بحث پر ذرا سا اثر بھی نہ ہوا، بلکہ کچھ ہی دیر میں مولوی اور کچھ گواہوں کی موجودگی میں اس کے روم میں واپس داخل ہوا۔ سمی نے گھبرا کر اپنے ہی چہرے پر گھونگھٹ کر لیا، خوف شرم سے کہ سب کیا کہیں گے، اتنی بڑی عورت سے شادی کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر عارف دل و جان سے خوش ہو گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز دوسری دفعہ روم میں گونجی، پر ہوش کسے تھا؟ مولوی نے حیرت سے عارف کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا، اور سمی سچے دل سے کسی کے آ جانے کی منتیں کر رہی تھی رب کو کہ آئے اور اسے قید سے نکالے۔ سمیہ عالم، آپ کو عارف ہمدانی سے نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پھر سے دہرایا۔ سمی کیا چاہتی ہیں آپ؟ عارف نے غصے سے سخت لہجے میں ٹوکا اور اس کے سر کو گھورتے الٹے قدم لیتا سچ میں اپنی کلائی کاٹنے کے لیے وہاں سے جانے لگا کہ پیچھے آتی آواز نے
اس کے قدم روک دیے۔ قبول ہے، اس کی ہچکیاں بن گئی، اور عارف جانتا تھا یہ صرف اب کے لیے ہیں، آئندہ وہ اس پیاری لڑکی کو کبھی رونے نہیں دے گا، اسے اتنی محبت دے گا کہ خود پر ناز کرے گی، بلکہ اپنے عالم کی آنکھوں میں چمک لائے گا جب وہ سمی کو ہنستا کھلکھلاتا دیکھے گا۔ روم میں دوسری پھر تیسری دفعہ اس کے قبول ہے کی آواز گونجی۔ آخری قبول ہے پر عارف پھولے نہیں سما رہا تھا، جبکہ سمی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، پر اسے ترس نہ آیا۔ میں آتا ہوں سمی جی، دروازہ مت لاک کرنا، مولوی کو لے کر وہاں سے جاتے ہوئے وہ بولا، پر سمیہ نے دانت پیس لیے۔ ان کے وہاں سے نکلتے ہی اس نے گھونگھٹ ہٹا کر بھاگتے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر منہ کے بل گر کر سسک سسک کر رونے لگی کہ آخر آج وہ ہو گیا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس سے دماغ سے عاری لڑکے نے اپنی ضد منوا لی اور سمیہ عالم پھڑپھڑا بھی نہ سکی۔ پر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، ایک بار عالم کو آنے دو، ساری حقیقت بتاؤں گی۔ یہ مولوی اور اتنے لوگ کیوں آئے تھے؟ مسکان وہاں سے بڑی گاڑی کو نکلتے دیکھ کر لاؤنج میں چھوارے کو دیکھتے عارف کو پوچھا۔ مسکان کی نظریں جب چھواروں پر پڑی تو ساخت ہو گئی، اس کے نکاح میں بھی تو ایسے ہی چھوارے تھے۔ یہ سب کیا ہے سوتیلے بچھو؟ وہ غرائی۔ عارف نے کافی ناگواری سے اسے دیکھا۔ شادی کر لی ہے میں نے، یعنی تمہارے سوتیلے بچھو نے شادی کر لی ہے، بغیر کسی جھنجھٹ، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ وہ چھوارے اس کے منہ میں ڈالتا بتانے لگا، پر مسکان سر جھٹک گئی۔ کس سے؟ پاگل انسان! پاگل؟ کیا پاگل پن ہے بھائی؟ شادی کی ہے، ایک تو اسے الگ صدمہ چڑھ گیا ہوگا۔ وہ منہ بنائے بولا، کیا نام ہے اس سوتیلی بھابھی کا؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھنے لگی، تبھی کہکہا لگاتے عارف نے کہا، سمیہ عالم۔ وہ خوشی سے بولا، تم نے سمیہ جی سے نکاح کر لیا؟ عقل سے عاری انسان ہو، عالم کی بہن ہے۔ وہ سر تھامے گر گئی صوفے پر، جبکہ عارف حیرت سے اسے دیکھتا چھوارے کی پلیٹ سامنے کرتے بولا، لو کھا لو، ایسا نہ ہو صدمے میں فوت ہو جاؤ اور میرے معصوم الشریف بچے پپھو پپھو کرتے روتے رہیں۔ بکواس بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ عالم تمہارا کیا حشر کریں گے؟ کیوں مرنا چاہتے ہو اس کے ہاتھوں؟ اس سے تمہیں خیال رکھنے کو کہا اور تم… وہ بھڑک کر بولی، تم دونوں کو میری باتیں بکواس کیوں لگتی ہیں؟ کیا شریف بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ وہ زچ ہو کر بولا، کیونکہ تم کرتے ہی بکواس ہو، اور شرافت تو تمہیں آ کر عالم دکھائے گا۔ یہ جو چنی چنی آنکھیں ہیں نا، نکال کر مسل دے گا جب اسے معلوم پڑے گا تم نے اس کی بہن پر ایسی نظر رکھی ہوئی تھی کہ اس کے جاتے ہی اپنی اوقات دکھا دی۔ مسکان کو اس کی گستاخی قطعی پسند نہیں آئی تھی، تبھی بھڑک رہی تھی، تم کہو گی ایسے؟ جلتی جو ہو میری حسین آنکھوں سے۔ ارے لڑکیاں مرتی ہیں میری آنکھوں پر، دن میں 100 200 میت اٹھتے ہیں جب میں کسی کی طرف دیکھتا ہوں۔ کالر جھٹکتے ہوئے وہ بولا۔ مسکان ایک افسوس کرتی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈال کر رہ گئی۔ اب کیا کہے اس سے؟ کس طرح سے ہرٹ کیا تھا اس نے عالم کو؟ کیا تم بھول گئے اپنی بہن والے دن عارف؟ کیا بھول گئے جب وہ حیوان ہوا کرتا تھا پھر بھی ہمارے لیے احساس کو جنم دیا اور تمہاری بہن کو بھیڑیوں سے بچایا؟ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم سب لڑ سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں، کسی غلیظ اٹھتی نظر نوچ سکتے ہیں، اتنی ہمت دی، کما کر کھا سکتے ہیں۔ وہ ہنر دیے خود کو بھوکا رکھ کر ہمارے پیٹ پالنے والے کے لیے ہمارے پاس یہی ہے بدلے میں کہ جب وہ ہمارے سہارے اپنی عزت چھوڑ گیا تو ہم نے اسے یہ دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ پہلی دفعہ سسک اٹھی۔ عارف جانتا تھا وہ عالم کے معاملے میں کافی حساس ہے، تبھی مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا سر سینے سے لگایا۔ تم کیوں ایسا سمجھتی ہو کہ ہم اس کے احسانوں کا بدلہ چکا پائیں گے پگلی؟ کیا اس نے کبھی ہم پر احسان جتائے ہیں کہ مجھے بدلے میں یہ چاہیے یا وہ؟ بے شک اس نے خود کو بھوکا رکھ کر ہمیں کھلایا ہے، کیا اس نے یہ کبھی کہا کہ مجھے کھلاؤ تم دونوں؟ اس نے ہمیں اپنا سمجھ کر پالا ہے، دل کے بے حد قریب۔ تم یہ سوچ کر فاصلے مت بناؤ مسی، ایسا سوچو کہ اس نے جو کیا وہ ایک باپ، ایک بڑے بھائی، ایک بڑے کا حق ادا کیا ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ ہم اسے اپنا سمجھیں، اس سے جھجک نہ کریں، اسے اپنا سب کچھ سمجھیں، اور میں کر رہا ہوں۔ رہی بات سمی کی، تو مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا ہے کہ کوئی بھائی چاہے گا اس کی بہن ایسے ہی زندگی بسر کرے، اس کا کوئی جیون ساتھی نہ ہو، اسے کوئی نہ چاہے۔ دوست عزیز ہم سفر کے روپ میں وہ ایسی اذیت دیکھنے دنیا میں آئی تھی اور ویسے ہی سسکتی چلی جائے۔ مسکان کیا اس کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ کیا وہ اس رشتے کے لائق نہیں اس لیے کہ وہ اتنے سال اس حیوان کی قید میں رہی ہے؟ تم خود سوچو کہ عالم کی خواہش نہیں ہوگی اس کا بہن کا کوئی ہاتھ تھامے؟ ضرور ہوگی، ہم زیادہ اس کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے، پر اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اس کی بہن چھوٹی تھی تب اسے اس سے بچھڑ گئی، تو کیا تب اس بھائی کی آنکھوں میں بہن کی خوشیوں کے لیے کوئی خواب نہیں ہوں گے؟ جس طرح میں نے خواب دیکھے کہ میری بہن کو کوئی ایسا جیون ساتھی ملے جو اسے ہمیشہ خوش رکھے، اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہے، اس سے کوئی دکھ نہ پہنچائے، ویسے ہی عالم کے خواب ہوں گے جن سے
तुम वाकिफ नहीं हो सकती हो, पर एक भाई होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, मैं फ़ील करता हूँ जब वो इसके हाथों को देखता है, जब वो इसकी मांग को देखता है, मुझे वो सब फ़ील होता है और मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी इसकी है। अब इसकी बहन की हो जाएगी। हकीकत यह है कि मैं सच में चाहता हूँ सिमी को, मैं इसके बिना नहीं रह सकता और मुझे ये भी मालूम है सुमैया कुछ कभी मुझसे शादी के लिए राज़ी नहीं होगी और जब मैं आलम से भी मांगूंगा इसका रिश्ता तो वो पहले अपनी बहन की मर्ज़ी देखेगा और जब वो इनकार करेगी तो आई एम श्योर वो कभी राज़ी नहीं होगा इसकी शादी मुझसे करवाने पर। इसलिए मुझे यही बेहतर लगा और मुझे उम्मीद नहीं यकीन है सिमी जी को मैं मना लूँगा क्योंकि औरत सिर्फ इज़्ज़त और मोहब्बत चाहती है और जब मैं दोनों दूंगा इसे तो यकीनन मान जाएगी। एक ही सांस में कहते मुस्कान को लाजवाब कर गया। मतलब एक तरफ वो आलम की बहन की ज़िंदगी बचा रहा था तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत को लाहासिल होने से भी बचा गया। सौतेले बिच्छू, मुस्कान ने इसे मोहब्बत लगावट से देखकर मुक्का मारते पुकारा, मरो निकलो गटर की कीड़ी, तुमने मेरी अलमुबारक आंखों को चुन्नी चुन्नी कहा, निकलो वरना ज़ाया हो जाओगी। मुंह फेर कर वो नाराज़ हो गया। मुस्कान ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। हाँ तो दफ़ा हो, पनाह कौन रहा है, सदा नाराज़ रहो। इसने फ़ौरन इसकी खुशफहमियों को ठोकर मारी को कि वो बिलबिला उठा, ऐसे जैसे छत से गिराया हो इसे। आलम कहाँ है? एकदम वो संजीदा होकर बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं अल्फ से रब्ता करने की कोशिश में हूँ। आरिफ भी संजीदा होता उठा और इसके पीछे ऑफिस के लिए बढ़े। आलम की लोकेशन नहीं मालूम हो रही, अलबत्ता अल्फ शेर दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो इसे पता बताता बोला, अगर ये दोनों यहाँ पहुँच गए तो आलम की क्यों लोकेशन नहीं मालूम पड़ रही? ये हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? वो भड़क कर तेज़ लहजे में बोली, रिलैक्स मेरी जान, मुझे लगता है हमें शेर के घर चलना चाहिए, वहीं सब कुछ मालूम होगा। क्यों? आरिफ ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर कहा। मिस्सी लब बींच कर सोच में चली गई। यही बेटर रहेगा, पर सिमी जी का क्या करें? इसे कहाँ छोड़ेंगे? अभी खतरा तो टला नहीं है, इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। आरिफ की पुश्त पर खड़ी चेयर पर हाथ टिकाती बोली, इसे साथ ले चलते हैं, अच्छा रहेगा, कुछ खुली ताज़ी फिज़ा में सांस लेगी। आरिफ ने खड़े होते कहा तो मुस्कान सर हिला गई। यूर राइट, वैसे भी ऐसे ही हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, पर इससे पूछेगा कौन कि वो चल रही है कि नहीं? इसकी फ़िक्र मत करो, मैं बात करता हूँ इससे। आरिफ ने इसकी टोपी उतार कर पहनी। चलो मैं चेंज करके आती हूँ, जब तक तुम अपनी अलसिमी जी को मना लो, दुनिया कुछ करे ना करे, हमें आलम तक पहुँचना होगा। वो हाथ मारकर इसके सर पर सजी अपनी टोपी गिराती हुई कहकर चली गई। आरिफ इसकी पुश्त घूरता टोपी उठाकर वापस पहन गया, बल्कि सिमी का मुकाबला करने का सोचते हुए मुंह पर रख दी और अपनी ज़रूरत की चिप डिवाइस उठाकर बैग में रखते अपने हथियार अलमारी से निकाले और इनके मैगज़ीन चेक करके बैग में रखते जिप बंद करते वहाँ से निकला और अपने रूम में गया। वहाँ से एक सुनहरा केस लेकर सिमी के रूम की तरफ कदम उठाए।